بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ ہیں یوں افضل سارے رسولوں میں، محمد الرسول اللہ ہیں یوں افضل سارے رسولوں میں، کہ جس طرح ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دیکھیں کہ اس وقت دور حاضر میں خصوصاً اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پرفتن دور میں جہاں موبائل فون کا بے دریغ استعمال اور سوشل میڈیا پر نہ جانے کس طرح کے معاملات آج کل چل رہے ہیں، تو بالخصوصاً والدین حضرات کو اپنے بچوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہے، اور تربیت بچوں کی ابتدائی اول وہ ماں کی گود ہے کہ ماں کی گود ہی سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے وقت کا اس کا تقاضا ہے کہ اپنے بچوں کی خاص تربیت کی جائے، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حسین زندگی کا مطالعہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو ان کی زندگیوں میں عام کیا جائے، کہ جو سنت طریقے ہیں وہ اپنے بچوں پہ رائج کیے جائیں۔ کہ مثلاً کہ جب بچے کو چھینک آئے تو اسے کہیں کہ جی الحمدللہ پڑھیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، کچھ بڑا ہوگا تو اس کی عادت ڈالیں گے۔ جب آپ کو کہیں بچوں کے سامنے چھینک آئے تو آپ الحمدللہ کہیں۔ اگر بچے کو آپ کے سامنے چھینک آئے تو اگر وہ نہ کہہ سکے تو آپ اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دیں۔ تو اس طرح ابھی سے بچوں کو عادت انشاءاللہ ہو جائے گی، جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ عادت ان کی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ جیسے لفظ انشاءاللہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو یوں نہ کہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یوں کہو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ تو یہ لفظ انشاءاللہ اس کو بھی عام کیا جائے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر، سنت طریقوں پر چلنے کے لیے بہترین راہ جو اصل طریقہ ہے وہ صحابہ کرام کے حالات، واقعات اور زندگیوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہو بہو نقش و قدم پر چل کر دکھلایا کہ آج کسی بھی پیغمبر کی سنتیں اتنی محفوظ نہیں جتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں محفوظ ہیں، کہ کوئی انبیاء کے بعد کے جو لوگ تھے وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے پیغمبر کی، ہمارے رسول کی کیا سنتیں تھیں، لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ انہوں نے اتنا حسین طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو محفوظ کیا کہ پوری زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے صرف 18 بال سفید ہوئے، یہ بات تک صحابہ کرام نے محفوظ کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ابھی سے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ان کو تلقین کرتے رہیں، ان کو سنتیں بتلاتے رہیں، کھانے کی سنتیں، لباس پہننے کی سنتیں، سوتے وقت کی سنتیں، اور بالخصوصاً نمازوں کا بھی اہتمام کا ابھی سے حکم کرتے رہیں، کہ ابھی سے اگر ہم دین پر چلنے کا ان کو بتلائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کا محبت اللہ تعالیٰ کی ان کے دلوں میں بٹھائیں گے، ان کی اللہ سے تعلق بنائیں گے، تو آگے چل کر انشاءاللہ یہ دنیا کے ساتھ دین کو بھی جاننے والے بنیں گے۔ اور جب تک اللہ سے تعلق نہیں جڑے گا بچوں کے دلوں میں دین کی خدمت اور دین کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی۔ جس طرح بہلول دانا رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے ہاتھ سے کسی چور نے چوری کی اور ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر بھاگے، تو چور جب بھاگا تو حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ بجائے ان کے پیچھے بھاگنے کے، چور ایک طرف بھاگا، بہلول دانا اپوزٹ بالکل دوسری طرف کو بھاگے، اور چور ایک طرف بھاگ گیا، ہونا تو یہ چاہیے کہ چور کے پیچھے بھاگنا چاہیے تھا، لیکن بہلول دانا رحمہ اللہ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے اپوزٹ سائڈ بھاگے، اور جا کر ایک قبرستان کے دروازے پر بیٹھ کر، اور وہاں جا کر یہ کہا کہ چور کو کہ تو جا، بھاگ جا، کہاں بھاگے گا، آخر تو نے لوٹ کر یہیں آنا ہے، جس دن یہاں آئے گا اس دن تجھے میں پکڑ لوں گا۔ تو بہرحال یہ قصہ سنانے کا مقصد اور مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو خصوصاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ان کو ہدایت کرتے رہیں، اور اپنے بچوں کی خوب تربیت اور ان کی تعلیم کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بات لمبی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔